اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودی کہنے لگے یہ شکر کا روزہ ہے، شکرانے کے طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ آج اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی تھی، فرعون کو ہلاک کیا تھا. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو فرعون اپنی فوجوں کو لے کر پیچھے آیا تھا. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں. کلیم اللہ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن یاد کر لیجئے اللہ اپنے اولیاء کو چھوڑا نہیں کرتا، تنہا نہیں رہنے دیتا، مالک اہل ایمان کی مدد کیا کرتا ہے. کلیم اللہ کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا. مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ مارو، تمہارے سامنے راستے واضح ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لاٹھی ماری، سمندر کی لہریں، سمندر کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھم گئیں، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئی. فرعون کھڑا دیکھ رہا ہے، اور جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی باہر نکل جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، اور یہ سمندر اللہ کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام نے پار ہوتے ہی چاہا کہ اپنی اس لاٹھی کو دوبارہ مارے تاکہ یہ پانی پھر برابر ہو جائے. جس طرح ہم نکلے ہیں، کہیں فرعون اپنی فوجوں کو لے کر ہمارے پیچھے اس سمندر میں داخل نہ ہو. لیکن رب کی حکمتوں کو رب ہی جانتا ہے. مالک نے کہا موسیٰ اس کو ویسے ہی رہنے دے، اس پہ عصا نہ مارو، اس کو چھوڑ دو. فرعون دیکھ رہا ہے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکل گئی، اور یہ سمندر کے راستے ویسے ہی خشک ہیں، یہ موجیں ویسے ہی پہاڑوں کی صورت میں جمی ہوئی ہیں. وہ سوچنے لگا اگر یہ صرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے راستہ بنا ہوتا تو اب ان کے باہر جانے کے بعد اس کو دوبارہ مل جانا چاہیے تھا. راستہ ویسے ہی ہے تو میرے لیے بھی موقع ہے کہ میں بھی پیچھے چلا جاؤں. فرعون نے قدم رکھے. فرعون کی فوجوں کا آخری سپاہی سمندر کی لہروں کے درمیان پہنچتا ہے. جس اللہ کے حکم سے یہ پانی رکا تھا، اس اللہ کے حکم سے پانی پھر جاری ہو جاتا ہے. موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کہتا ہے اب میں ایمان لے کر آتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی. یہودیوں نے کہا کہ آج موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نجات کا دن ہے، فرعون کی ہلاکت کا دن ہے، ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں. امام الانبیاء، امام کائنات فرمانے لگے میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نجات پر شکرانے کے طور پہ میں بھی روزہ رکھوں، تم سے زیادہ میرا حق ہے. امام کائنات نے روزہ رکھا اور پھر کہا اگر اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 کا روزہ شکرانے کے طور پہ، 9 کا روزہ یہودیوں کی دشمنی اور مخالفت کے طور پہ کہ ان سے بھی مخالفت ہو جائے. یہ دین اسلام، یہ دین ایمان، یہ شریعت محمدی اتنی باغیرت ہے، اتنی باغیرت ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت اور عذاب کا کوڑا برستا ہے ان کے ساتھ روزوں کے اندر بھی مشابہت کی اجازت نہیں دیتی.